الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی تھی۔ گزشتہ ہمارے سامنے 3 چیزوں کی وضاحت آئی۔ سورہ فاتحہ کے فضائل ہم نے سنے، اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا حکم اور اس کی وضاحت سنی، اور تیسرے نمبر پر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت کو ہم نے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق ایک مسئلہ بتانا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ نماز میں ہم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کا حکم یہ ہے کہ ثنا کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت کے علاوہ جتنی بھی رکعتیں ہم پڑھیں گے اس میں صرف بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک بات یہ اور رہ گئی کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ سنت کے دائرے میں یہ سب چیزیں ہیں، آدمی اگر بھول جائے گا تو اس کی وجہ سے نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی نماز فاسد نہیں ہو جائے گی، صرف سنت کو چھوڑنے والا شمار ہوگا۔ اب آگے کی آیت ہم سمجھیں گے۔ سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں۔ 7 آیتوں کی ترتیب میں امام صاحب اور امام شافعی علیہ رحمہ کے درمیان میں تھوڑا اختلاف ہے، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ جو ہے بسم اللہ کو بھی قرآن کریم کی آیت مانتے ہیں، اس لیے امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں تو ہے، لیکن بسم اللہ کو ملا کر 7 آیتیں ہوتی ہے، اس لیے وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہمارے نزدیک وہاں وقف ہے، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہاں وقف نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پوری آیت ہے۔ اس اعتبار سے بسم اللہ کو رکھتے ہوئے ان کی 7 آیتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے نزدیک بھی 7 آیتیں ہیں، لیکن بسم اللہ اس میں داخل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے پہلی آیت شروع ہوگی اور انعمت علیہم پر وقف کریں گے ہم، اس لیے وہ 6ٹھی آیت بن جائے گی، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت بنے گی۔ قرآن کریم کی جو یہ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، جیسے میں نے بتایا تھا گزشتہ تفسیر میں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اب قرآن کریم کے جو مضامین ہیں اس کے خلاصے میں بھی لوگوں نے الگ الگ تفسیریں بیان کی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس کو پورے قرآن کریم کا خلاصہ کیوں کہا گیا، تو قرآن کریم کے جو مضامین ہیں اس میں ایک تو ایمانیات ہے، یعنی اعتقاد کی چیزیں، اور ایمانیات میں بنیادی 3 عقیدے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کو ایک ماننا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، اور آخرت یعنی مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کو ماننا۔ تو ایک چیز تو یہ ایمانیات ہیں۔ دوسرا عبادات ہے، تو سورہ فاتحہ میں عبادت بھی موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو عبادت کی تفصیل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر کی چیز ہے معاملات۔ اس معاملات میں گھریلو رہن سہن بھی داخل ہے، تجارت کا لین دین بھی داخل ہے، اور دل کے جو گندگیاں دور کرنے کے لیے تزکیہ کیا جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جا کر جو حسد، کینہ، کپٹ، ان چیزوں کو دور کیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ اور اس کی وضاحت شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو آگے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو پہلے نمبر کی جو آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ غور سے سننا میں کیا کر رہا ہوں۔ آج تک ہم یہی ترجمہ کر رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اس کا ادھورا ترجمہ ہے۔ تمام تعریفیں اور حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ مکمل ترجمہ ہوا، کیونکہ اردو کے پاس الفاظ اتنے نہیں ہیں، اور عربی زبان ایسی ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں معنی ہے۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں تمام تعریفیں، تمام کا لفظ کہاں سے آیا؟
تو جو الحمد کے شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، الف لام، وہ الف لام کو عربی کی اصطلاح میں کہیں گے یہ استغراقی ہے۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزوں کو گھیر لیتا ہے یہ، اس لیے ترجمہ اب میں کروں گا تمام تعریفیں۔ اسی طریقے سے اس الف لام کا ایک ترجمہ ہوتا ہے خصوصیت کا معنی دیتا ہے، یعنی حقیقی تعریف اگر کسی کی ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ ایسے تو دنیا میں آدمی تاج محل کی تعریف کرتا ہے تو وہ حقیقت میں تاج محل کی نہیں ہوتی ہے، تاج محل کو بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اور اگر اور گہرائی میں جائیں گے تو تاج محل کے بنانے والے کی نہیں ہو رہی ہے، اس بنانے والے کو بنانے والے کی ہو رہی ہے کہ اس نے اس کو وہ ہنر دیا جس کے نتیجے میں اس نے یہ کام کیا۔ تو آدمی جس چیز کی بھی تعریف کرے گا اس میں حقیقتاً تعریف تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر کہا گیا تمام تعریفیں اور حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور بات بتاتا چلوں، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے حمد جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے مدح، میم دال ہا، مدح۔ تو حمد، جب حمد لفظ بولا جائے گا تو ایسی چیز کی تعریف کی جائے گی کہ جس کے جو کمالات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں، وہ اس نے اپنے ارادے سے اپنے اندر پیدا کی ہو۔ اور جب مدح کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے اندر خوبیاں تو موجود ہوگی لیکن وہ غیر اختیاری ہوگی، اس کی قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ اس کی ذاتی خوبیاں ہیں اور اس کے قدرت اور اس کے ارادے سے ہیں۔ اور اگر ایک انسان خوبصورت ہے تو خوبصورت کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ کتنا حسین یہ بندہ ہے، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس لیے اس کے لیے حمد کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اس کو یہ کہا جائے گا مدح کی اس کی، لیکن ہم حمد بول دیتے ہیں کہ تعریف کی۔ اسی طریقے سے ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے ثنا کرنا، ہم کہتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں ہم، ثنا کا ترجمہ ہوتا ہے کہ بار بار تعریف کرنا، ایک تعریف کے لیے حمد اور بار بار تعریف کرنے کو کہتے ہیں ثنا کرنا۔ تو یہ عربی کے یہ الفاظ ہیں، تو عربی کا تھوڑا بھی لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے تو معنی میں اتنا فرق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تب سوال پیدا ہوا کہ اللہ ہی کے لیے کیوں ہے تعریفیں؟ تو اللہ نے اس کے جواب میں، یہ تو دعویٰ تھا، دعویٰ ہوا نا کہ تمام تعریفیں اور حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، تو یہ دعویٰ ہوا، کیا دلیل؟ تو اللہ نے اسی آیت میں دلیل دے دی رب العالمین، اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالتا وہی ہے، اس لیے قابل تعریف بھی وہی ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب العالمین۔ رب کا ترجمہ ایک ہوتا ہے مالک کے، کہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ رب کا ایک ترجمہ ہوتا ہے پرورش کرنے کے۔ تو رب کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں رب کے ترجمے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اردو کے اندر ایک عربی کا ترجمہ کرنا ہو تو بہت ڈیٹیل دینی پڑے گی مجھے، اور عربی کے اندر صرف رب کہہ دیا تو سب آ گیا اندر۔ تین چیزیں ہوگی رب کے معنی میں، ایک تو کسی چیز کو وجود دینا، وجود دینے کے بعد اس کو باقی رکھنے کا سامان تیار کرنا، اور تیسرے نمبر کی چیز ہے کہ اس کو انتہا تک پہنچانے کے لیے آہستہ آہستہ لے کر چلنا۔ یہ تین چیزیں جس میں موجود ہوگی وہ رب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود دیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، نیست تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود دیا، وجود دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، ہمارے باقی رہنے کے اسباب پیدا کیے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، اب وہاں پر دودھ پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، آگے چل کر روٹی اور بوٹی کی ضرورت پڑے گی تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، تو تدریجاً پہنچانے کا انتظام بھی کر رہا ہے، اسی کو رب کہیں گے۔ یعنی یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو انگلی پکڑ کر چلا رہا ہے، رب العالمین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے عالمین کہا ہے۔ عالمین کا معنی ہوتا ہے، عالم کا معنی ہوتا ہے ایک دنیا، عالم ہم کہتے ہیں نا عالم، اور یہاں پر جمع کا لفظ ہے یعنی بہو وچن ہے، عالمین یعنی تمام جہانوں کا۔ تو ایک تو انسانوں کا جہاں ہے، ایک چرندوں کا جہاں ہے، ایک پرندوں کا جہاں ہے، آسمانوں کا، ستاروں کا ایک جہاں ہے، سورج اور چاند کا ایک جہاں ہے، جانوروں کا ایک جہاں ہے، تو ان تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی سب کو اللہ روزی دیتا ہے۔ سمندر کے اندر سیاہ تاریکی میں، سیاہ پتھر میں اگر ایک چونٹی بھی وہاں چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرتا ہے اور اس کو روٹی پہنچاتا ہے۔ تو رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور بہت سارے جہاں وہ ہیں جو ہم کو نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے جہاں، بہت سارے عالم ایسے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ ہم نے زمین کے اوپر کی کچھ مخلوقات دیکھی ہے، لیکن سمندر میں اس سے دگنی مخلوقات ہیں۔ سمندروں کے جنہوں نے سفر کیا آ کے بتایا کہ سمندر میں بھی جنگلات موجود ہیں، وہاں پر بھی شیر موجود ہے، وہاں پر بھی ہر قسم کی مخلوقات موجود ہیں، تو سمندروں کا ایک جہاں ہے۔ یہ سب کا سب ملا کر ایک تفسیر میں یہ ہے، میں ایک تفسیر تو ابھی یہ کی کہ انسانوں کا جہاں، جانوروں کا جہاں، تو اس اعتبار سے جہاں یعنی عالم بدل گئے، لیکن ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ ملا کر ایک عالم ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب ملا کر ایک عالم ہے، اور اس دنیا کے علاوہ بہت سارے کہکشائیں ہیں یعنی گیلیکسیاں ہیں، وہ دوسری جہاں ہیں۔ ایک حدیث میں
روایت موجود ہیں کہ 40,000 اللہ نے عالم بنائے اور وہاں بھی مخلوقات آباد ہیں. ایک روایت میں 80,000 عالم ہیں اور وہاں بھی اللہ نے مخلوقات کو آباد کیا. مفتی احمد صاحب خانپوری نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے اسی آیت کی تفصیل میں ایک مضمون نقل کیا ہے کہ ہم جو ہے عالم کو سمجھیں. تو انہوں نے اس مضمون کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ جو زمین ہے, زمین وہ انسانی جسم سے 20 ارب گنا بڑی ہے. یعنی سمجھانے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. یعنی ہم اللہ اکبر جو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, وہ ہم سرسری لے رہے ہیں, لیکن ہم سوچیں کہ اللہ کے سامنے ہم کیا ہے اور اللہ کتنا بڑا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مضمون بیان کیا ہے کہ زمین جو ہے انسان کے مقابلے میں 20 ارب خرب گنا بڑی ہے. پھر آگے چلتے ہیں کہ اس کے مقابلے زمین جو ہے, کیونکہ آپ یہ مضمون تو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے, کہ سورج جو ہے, سورج یہ زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. اب اس اعتبار سے ہماری حیثیت کیا ہو رہی ہے ہم دیکھتے جا رہے ہیں. آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایٹا کرائنی ایسا ایک کہکشاں, بلکہ ایک ایسا ستارہ ہے جو سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے. سورج کتنا, 10 لاکھ ہم سے گنا, اور سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا وہ ستارہ ہے. آگے انہوں نے ایک اور بھی ستارے کا نام دیا ہے بیٹل جوس, وہ سورج سے 30 کروڑ گنا زیادہ بڑا ہے. یعنی ہم کو وہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو جو رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے جائے گا 10 گنی بڑی دنیا سے جنت دے گا. وہ حدیث بھی سمجھ میں آئے گی, کیونکہ ہم جو ہے مینڈک کے کنویں کی طرح ہی ہے, دیکھنے جائے اس سے بھی چھوٹے ہیں. اب آگے بیان کر رہے ہیں کہ ایک اور بھی ہے چھوٹے چھوٹے ستاروں میں ایک ستارہ یہ بھی گنوار, یہ بھی چھوٹا ہے جو میں ابھی نام دے رہا ہوں وہ بھی. ایک ہے ویوائی کینس مائجورس, ایسا ایک نام لکھا, یہ جو ہے سورج سے 100 کروڑ گنا بڑا ہے. یہ سورج کے مقابلے میں ستارے ہیں کچھ. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ ایک گیلیکسی میں موجود ہیں, جس کو ہم اردو میں کہکشاں کہیں گے اور گجراتی میں سوریہ منڈل کہیں گے. تو یہ اس کے اندر موجود ہے, اور ہماری گیلیکسی جو ہے اس کا نام ہے ملکی وے. آگے بتا رہے ہیں کہ جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہے. 300 ارب سے زیادہ اس گیلیکسی میں سورج موجود ہے. آگے کی بات بہت کمال کی ہے. پھر ہماری جو کہکشاں یعنی گیلیکسی جو ہے اس کے قریب میں ایک دوسری بھی گیلیکسی ہے, وہ جو ہے ہم سے دگنی, یعنی جتنی ہماری گیلیکسی ہے اس سے دگنی وہ گیلیکسی ہے, اور ہماری گیلیکسی کی ایک مسافت بتا رہے ہیں تو وہ کتنی بڑی ہے. دیکھو اس سے سمجھانے کے لیے اصل مضمون لے رہا ہوں میں, تاکہ ہم اللہ کتنا بڑا ہے وہ سمجھیں گے. ہماری جو کہکشاں ہے اس کو اگر ناپا جاوے کہ کتنی بڑی ہے, تو ایک ایسی سواری پر ہم سوار ہو جاوے کہ جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر, یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں, یعنی 1 سیکنڈ میں ہماری پوری اس زمین کا 7 مرتبہ چکر لگا دے. اتنی تیز سواری پر اگر سوار ہو جاوے تو ہماری گیلیکسی کا چکر لگاتے لگاتے 1 سال لاکھ گزر جائیں گے, تب جا کر ہماری جو گیلیکسی ہے وہ مکمل ہوگی. آگے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری گیلیکسی کی بازو میں ایک اینڈرومیڈا کر کے ایک دوسری گیلیکسی ہے, جس کی مسافت جو ہے 10 لاکھ کی جگہ پر 20 لاکھ, یہ جو سواری تھی اس کا 20 لاکھ ہو جائے گا. پھر ایسے ہی وہ آگے بیان کرتے جا رہے ہیں کہ یہ گیلیکسیاں ملا کر بھی ایک کلسٹر کیا جو بولیں گے, عربی میں وہ انگلش میں لکھا تھا کلسٹر, کہ ایسا وہ پوری گیلیکسیوں کو ملا کر ایک کلسٹر بنتا ہے. پھر اس کے اوپر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے. ہم جس میں رہ رہے ہیں وہ لوکل سپر کلسٹر ہے. اس کے اندر ہزاروں لاکھوں جو ہے گیلیکسیاں موجود ہے. یہاں تک سائنس کی تحقیق پہنچی ہوئی ہے, اور یہ جتنی بھی تحقیق اس نے پیش کی ہے وہ اپنے دماغ کے 1% کو لگا کر پیش کی ہے. یہ بھی سمجھے ہم, کیونکہ ہمارے دماغ کا 100% حصہ جو ہے اس میں سے 99% کیا کام کرتا ہے ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے. تو 1% حصہ لگایا تو یہاں انسان پہنچا ہے, تو اس کے آگے تو کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اور حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے جو ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب اس میں سب کچھ آ گیا. تو یہ الحمدللہ رب العالمین کی وضاحت ہے. پھر دوسری آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رب العالمین یہ دلیل دی, میں نے بتایا نا کہ ہم اللہ ہی کی تعریف کیوں کریں گے, اس لیے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے. دوسری اللہ نے صفت بیان کی الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے رحیم ہے. میں نے گزشتہ رحمان اور رحیم کے درمیان میں فرق کیا تھا. رحمان اس کے اندر 5 حروف ہے, رحیم اس کے اندر 4 حروف ہے. جتنے حروف زیادہ ہوں گے معنی زیادہ ہوگا اس میں, اس لیے رحمان کا ترجمہ کریں گے جو سب پر مہربان ہے, کافروں پر بھی, باغیوں کو بھی کھلاتا ہے اور ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے, اس لیے کہ وہ رحمان ہے. اس لیے رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے.
اور رحیم کے اندر 4 حروف ہیں، یعنی اس کی محبت جس پر بھی ہوگی کامل ہوگی اور اس کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ یہ گزشتہ بتایا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب تفسیر کی۔ انہوں نے کہا رحمان وہ ہے جو مانگے بغیر بھی عطا کرے، نہیں مانگتے ہم دنیا میں کہاں کچھ مانگتے، اس کے بغیر بھی بہت اچھی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اور رحیم وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہو جاوے۔ اللہ ایسا ہے کہ جب اس سے نہیں مانگا جاتا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، تو رحیم وہ ہے۔ تو رحمان اور رحیم دوسرے نمبر پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو پیغام دیا کہ اللہ جیسا رحمان ہے، رحیم ہے، ایسے ہی بندوں کو بھی چاہتا ہے کہ بندے بھی رحیم بنے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرے۔ اللہ نے اس میں بھی پیغام دیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب پر غالب ہے، اس لیے سورہ فاتحہ میں کہیں پر بھی اللہ کی غضب والی صفت نہیں ہے شروع میں، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آدمی جتنے بھی گناہ کیے ہیں لیکن ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ رحمان ہے، دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہو رہے ہیں۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان پر ایک حال طاری ہوا کہ وہ جا رہے تھے راستے میں اور انہوں نے ایک بچھو کو دیکھا۔ وہ بچھو کو دیکھ کر رک گئے اور ان کے ذہن میں وہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد نہیں بنائی ہے اور اس کی حرکت بے مقصد نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی تفصیل کے لیے اس بچھو کا پیچھا کیا کہ اب بچھو کی حرکت کے پیچھے کیا مصلحت ہوگی۔ چنانچہ وہ بچھو کے پیچھے پیچھے گئے، ایک کنارے پر پہنچے تو بچھو وہاں پر جا کر رک گیا، وہ بھی رک گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کنارے پر کچھوا آیا اور کچھوا جو ہے اس کے پاس آ کر رک گیا، وہ بچھو اس کچھوے کے اوپر بیٹھ گیا۔ وہ بزرگ نے سوچا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حرکت ہے، یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ تو وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور پیچھا کیا۔ وہ کنارے پر بچھو اترا اور تیزی سے جا رہا تھا کہ دور دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک نشے کی حالت میں ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس کے منہ پر ایک سانپ ڈنک مارنے کے لیے بالکل تیار ہے کہ ابھی تیاری تھی کہ وہ اس کو زہر دے دیتا۔ وہ بچھو جھڑپ سے پہنچا اور اس پر حملہ کر کے سانپ کو گرا دیا اور سانپ وہاں سے چلا گیا یا مر گیا۔ وہ بزرگ پورا کا پورا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ جو نشے کی حالت میں تھا وہ اٹھا اور اس نے اپنے قریب میں دیکھا کہ وہ بچھو ہے، تو مارنے کے لیے اس نے پتھر اٹھایا۔ وہ بزرگ نے روکا کہ رک جا جانے دے اس کو۔ پھر حقیقت بتائی کہ بچھو جو ہے تیری جان لینے کے لیے نہیں آیا ہے، حالانکہ بچھو کی صفت کیا ہے؟ تکلیف پہنچانا، لیکن تکلیف اسی وقت پہنچائے گی جب اللہ کا حکم ہوگا، نہیں تو وہی تکلیف دینے والی چیز راحت بھی پہنچا سکتی ہے، جیسے اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو کہ بچھو تو تجھے راحت پہنچانے آیا تھا۔ تو وہ چونک گیا، کھڑا ہو گیا کہ میں تو اللہ کا بڑا نافرمان، اور نافرمانوں کے ساتھ جب اللہ کا یہ معاملہ ہوگا تو اللہ کے رفیقوں کے ساتھ اللہ کا کیسا معاملہ ہوگا۔ فوراً یہ کہتا ہوا دوڑا الی طاعت اللہ کہ میں اللہ کی طاعت کی طرف بھاگتا ہوں اور یہ تمام چیزوں کو جو گناہوں میں مبتلا کرنے والی چیزیں اس کو چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ کی کوئی بھی چیز جو ہے بغیر مصلحت کی نہیں ہوتی ہے۔ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھو پہلی آیت سے ہم نے توحید کا عقیدہ سمجھا، اس لیے کہ جو کھلاتا ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے، جو ہم کو ہماری پرورش کے قابل ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے۔ ابھی جو غیر مسلموں کو جو شبہ ہو گیا کہاں پر ہوا؟ اس شبے کو دور کیا ہے رب العالمین میں۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم کو نفع پہنچاوے وہ ہمارے بھگوان ہیں، اس لیے انہوں نے 33 کروڑ بھگوان بنا دیے۔ ماں باپ سے نفع ملا تو اس کو بھگوان بنا دیا، صاحب سے کبھی نفع ملا تو اس کو بنا دیا۔ تو ان کا یہ ہوا کہ جس سے تھوڑا بھی نفع ہوا اس کو بھگوان بنایا۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھے نہیں ہیں کہ رب اصل کس کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والا کس کو کہتے ہیں، کہ جس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے۔ ماں باپ نفع تو پہنچاتے ہیں لیکن وہ نفع پہنچانے میں بھی دوسرے کے محتاج ہے، اس لیے وہ قابل معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے وہ لوگ۔ تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا کہ رب العالمین پرورش کرنے والی ذات وہی ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی اور تعریف بھی اسی کی ہوگی۔ الرحمن الرحیم میں اللہ نے رسالت کا عقیدہ سمجھایا، رسالت یعنی نبیوں کا، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اندھیروں میں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو چلنے کے لیے راستہ بتایا اور راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ہم کو راستہ بتایا کہ کیا کریں گے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا اور کن چیزوں سے بچیں گے تو اللہ راضی ہوگا، یہ بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اس لیے وہ رحمان رحیم ہے۔ اب تیسرا عقیدہ کیا تھا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ دیکھو اس کے مالک کا ترجمہ ہم سب کو مالک ہے، مالک۔ یوم کا ترجمہ ہوتا ہے دین کے، ہم کہتے ہیں یوم عاشورہ، تو یوم کے معنی دین، اور دین جو یہاں پر لفظ ہے اس کا ترجمے دو ہوتے ہیں، حساب کے دین کا مالک ہے، اور دوسرا ہے بدلے کے دین کا مالک ہے۔
تو حساب ہوگا تو بدلہ بھی ہوگا. اس لیے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو سمجھایا کہ یہاں پر آدمی کھیل تماشا کر کے عیش و عشرت اور نافرمانی کی زندگی گزار کر ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کو حساب دینا ہوگا، مالک یوم الدین. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تیسری آیت میں یعنی تینوں آیتوں میں ایک توحید کا عقیدہ، دوسرے میں رسالت کا عقیدہ اور تیسرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے عقیدے کو بیان فرمایا. اب آخر میں ایک بات بیان کر دوں، ہمارے اوپر 3 حال گزرتے ہیں، 3 حال، اور تینوں حالات میں ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ نے ان 3 آیاتوں میں سمجھایا. ایک ماضی کا زمانہ جو گزر گیا، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج تھے. پیدا ہونے میں، بڑے ہونے میں، ہر چیز میں کس کے محتاج رہے؟ ہم اللہ کے. دوسرے نمبر پر ہم جو ہے پیدا ہونے کے بعد ایک حال کا زمانہ جو بھی چل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ ہم چل رہے ہیں، یہ حال کا زمانہ ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میں ماضی کا زمانہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پرورش کی تو ہم ماضی کے زمانے میں چل پائے. حال کے زمانے میں اس لیے چل رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، راستہ دکھلا رہا ہے، اس لیے چل رہے ہیں. تو حال میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اور ایک زمانہ ہوتا ہے مستقبل، اور مستقبل ہماری آخرت ہے. تو آخرت میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اللہ نے تیسرے نمبر پر بیان کیا مالک یوم الدین، کہ تم روز جزا کے دین کا مالک اللہ ہی ہے، اس لیے تم اسی کے محتاج ہو. اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے مانگتا رہے. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہم کو حمد کرنے کی تعلیم دی کہ اللہ کی تعریف کیا کرو، جو بھی کام ہو تعریف کیا کرو. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی کیا ہے؟ احمد. اسی بنیاد پر ہوا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی نے ہر کام کو حمد سے جوڑ دیا. کھانا کھایا، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، سو کر اٹھے الحمدللہ، کوئی بھی کام ہو حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر بھی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، وہاں بھی حمد. تو ہمارے تمام کاموں کے ساتھ حمد کو ملا ہوئے پہلا سبق ہے، اس کو ہم ہماری زندگی میں لائیں گے. درس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ خالی ہم کوئی چیزیں سن لیں اور وہ صرف سننے کی حد تک نہ رہے. پہلا ہم زندگی میں لائیں گے کہ ہر عمل کے بعد ہمیں اللہ کی تعریف کروں گا. دوسرے نمبر پر ہم کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ جیسا رحیم ہے ایسے ہی اللہ ہم کو بھی رحیم دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے تم زمین والوں پر رحم کرو، جھگڑے فساد مت کرو. کسی نے ہم کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، لے کر قبر تک مت جاؤ، معاف کر دو، معاف کر کے معاملے کو حل کرو. اللہ معاف نہیں کرتا ہے. کیسے گناہ کرتے ہیں ہم لوگ، کیسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ وقت پر کھلا دیتا ہے، پلاتا ہے، بار بار اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رہبری کرتا ہے تو وہ معاف کرتا ہے. ہم مخلوق کو معاف نہیں کرتے ہیں. اللہ کا قاعدہ ہے مخلوق کو معاف کرو، خالی تم کو معاف کر دے گا. اس لیے یہ دوسرے نمبر کی آیت ہم کو یہ سبق دے رہی ہے. اور تیسرے نمبر کی آیت جو ہے مالک یوم الدین، یہ ہم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ آخرت کی تیاری کروں. آخرت میں اللہ کی رحمت اسی کو ملے گی جو دنیا میں اللہ کی باتوں کو مانے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.